بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کسی کے ڈر سے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک، انگلش آپ نے ورڈ یوز کیا ڈسوے کرنا شرک ہے، اور ڈر تو ہر انسان میں ہوتا ہے، تو کس طرح کا ڈر صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے؟ خوف جو ہے ڈر، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ الخوف من اللہ، کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف یہ مطلوب ہے اور یہ ممدوح ہے، یعنی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف رکھنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے بڑھ کر کوئی عظیم چیز نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ان سے مت ڈرو بلکہ کس سے ڈرو؟ مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 175 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو بندوں پر واجب ہے کہ بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکام لاگو کیے ہم پر ان کو کریں، اور جن گناہوں سے روکیں اس سے بچیں۔ یہ خوف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ اسی طریقے سے خوف مستحب بھی ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف، جیسے نوافل عبادات ہیں، نوافل عبادت ہیں، ان کے اندر جو ہے انسان جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دوڑے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف زیادہ سے زیادہ عبادت حاصل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو یہ خوف بھی مطلوب ہے۔ اور یہ خوف صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے رکھنا چاہیے انسان کو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف، امید، رجا، یہ ساری چیزیں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ دوسرا ہے جائز خوف، الخوف المباح۔ وہ ڈر یہ ہے کہ انسان فطری طور پر انسان جو ہے ڈرتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے ڈرتا ہے کسی خطرے والی چیز سے، جیسے ایک انسان جو ہے ٹھنڈی سے ڈرتا ہے، اس کو ٹھنڈ سے ڈر لگتا ہے، اس لیے جو ہے وہ کیا کرتا ہے، کپڑے کا انتظام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی جو ہے بھوک سے ڈرتا ہے، پیاس سے ڈرتا ہے، ایک انسان دشمن سے ڈرتا ہے، تو یہ خوف فطری خوف ہے، یہ فطری خوف ہے۔ اسی طریقے سے زلزلے، طوفان وغیرہ سے ڈرنا، رات کی تاریکی سے ڈرنا، اندھیرے سے ڈرنا، تو یہ طبعی خوف ہے، اس پر کوئی مسئلہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا خوف ہے الخوف المحرم، حرام خوف۔ حرام خوف وہ ہے جو بندے کو اس بات کی طرف لے جائے کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے کرنے کا، اس کو چھوڑ دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کام سے روکا ہے اس کو کر کو دے، تو یہ جو ہے یہ خوف مذموم ہے، برا ہے۔ اور اسی طریقے سے خوف ہے، خوف کی قسم خوف الشرکی، یعنی شرک والا خوف، وہ یہ سب سے خطرناک ہے۔ جو یہ خوف جس انسان کے پاس آ جائے وہ انسان کی توحید میں خلل آ جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بندہ مخلوق سے ڈرے، جیسا کہ جو ہے اس کی تعظیم اختیار کرتے ہوئے، خضوع اور خشوع اختیار کرتے ہوئے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم ڈرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خشوع و خضوع کے اختیار کرتے ہوئے، تو یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اگر ہم کسی اور کے لیے ایسا ڈر رکھیں گے تو پھر یہ خوف و شرک ہو جائے گا۔ اور یہ اس کو اہل علم اعتقادی خوف بھی کہتے ہیں، کہ بندے کے عقیدے کے اندر جو ہے یہ خوف آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرنا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہت سارے بھائی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جو معبودان باطلہ ہیں، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، ان سے بھی ڈرتے ہیں، جیسے قبر والے جو قبروں کو پوجنے والے ہیں وہ قبر والوں سے ڈرتے ہیں، بتوں کو پوجنے والے بتوں سے ڈرتے ہیں، اور اسی طریقے سے پیر ولی جن کو سمجھتے ہیں ان سے بھی ان کو خوف رہتا ہے کہ یہ ہمیں نقصان پہنچا دے گا، یا اس کو امید کے ساتھ کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا پکارتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ حرام ہے۔ اور جو خوف طبعی ہے کہ انسان بیماری سے ڈرے، بھوک سے ڈرے، پیاس سے ڈرے، دشمن سے ڈرے، سانپ سے ڈرے، اسی طریقے سے اور جو چیزیں ہیں ڈراؤنی ٹائگرس، لائنس وغیرہ، تو یہ خوف طبعی ہے، اس پر انسان کی پکڑ نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ انسان
اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دیا گیا، رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر والدین ہیں یا شوہر ہے یا بیوی ہے کسی ایسی چیز کا حکم دیتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہے تو بھی ہم وہ کریں گے، کیوں کہ ان کا شبہ، ان کا دلیل کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کی خدمت اور ان کا کہنا ماننا واجب ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی اللہ کی نافرمانی۔ اگر کوئی مثال کے طور پر ایک والد ہے، وہ حکم دیتا ہے اپنی بچی کو کہ تم حجاب نہیں کرو، یا وہ حکم دیتا ہے کہ تم جو ہے غیر اللہ کو پکارو، یا وہ حکم دیتا ہے کہ تم حرام کھاؤ، یا وہ حکم دیتا ہے کہ تم غلط کام کرو، وہ نہیں، اس کے والدین کی اطاعت اس چیزوں میں واجب نہیں ہے۔ والدین کی اطاعت مباح چیزوں میں واجب ہے، جو جائز امور ہیں اس میں جائز ہے، یا شوہر کی اطاعت جائز امور میں جائز ہے، لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہے اس میں کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں۔ هذا ما عندي والله اعلم بالصواب۔